الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کی ابتدا کا پس منظر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے. ہر آدمی کا امتحان اس کے حیثیت اور منصب کے اعتبار سے ہوتا ہے. جتنا جس کا درجہ ہوتا ہے اسی لیول سے اس کا امتحان بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بالکل ابتدائی مرحلے کا ہو اور اس سے امتحان اس سے کئی درجے اوپر کا لیا جائے. اگر ایسا ہو تو نہ وہ آدمی اس کو کچھ سمجھ آتی ہے اور نہ امتحان لینے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان کی حیثیت کے مطابق لیا. اور اتنا سخت امتحان تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہی امتحان تمام امت پر لاگو کیا جاتا تو 99% لوگ ہاتھ اٹھا دیتے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. وہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے تھے.
اور یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ ان کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ان کے سامنے پہلے ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی محبت بڑھنی شروع ہو گئی، لگاؤ ان کی طرف زیادہ ہو گیا، جس طرح عام بچوں کا ہوتا ہے۔ بچپنے میں جب وہ باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں بھی اچھے لگتی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا میلان اپنے بیٹے کی طرف ہونا شروع ہو گیا۔ 90 سال کی عمر میں جس کو اولاد ملے اور پھر چھوٹی زبان سے وہ بات کرے، یہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ان سے پوچھیں، اور بعد میں جب ان کو اولاد ملتی ہے تو ان کے اوپر کیا رنگ گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فوراً امتحان لیا، خواب میں دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ 3 دفعہ یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے بتایا کہ میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے۔ وہ پھر بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ بیان کیا، عقیدے کا بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات بتا دی کہ میں نے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ مجھے صبر دے گا انشاءاللہ، اور سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ وضاحت کر دی کہ انبیاء اکرام اولو العزم ہوتے ہیں، لیکن اختیار صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور اس کو لے جانے لگے تو سب سے پہلے شیطان نے آ کر اس کی بیوی کو ورغلانا چاہا، کہا کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے بہت کچھ کیا،
لیکن جب وار کام نہ آیا تو کہنے لگا اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے 3 کنکریاں اٹھائی اور اس کو ماری کہ بدبخت آدمی ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں ہم کس طرح رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ پھر اس نے اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانا شروع کیا، کبھی گلے پہ انگلی پھیرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کو 3 کنکر مارے۔ جب دونوں طرف سے نا امیدی ہو گئی تو پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی کہ بیٹے کو قتل کرتا ہے اور اتنے عرصے بعد آپ کو بیٹا ملا ہے اور آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو 3 کنکر مارے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے حاجیوں کے لیے قانون بنا دیا ہے، جو بھی وہاں سے گزرے گا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر وہ 3 کنکر مارے گا، بی بی ہاجرہ کے نقش قدم پر 3 کنکر مارے گا، اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے 3 کنکر مارے گا۔ یہ رمی جمرات یہ حج کا حصہ بن گیا۔ اور اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، مولانا محمد مکی حجازی رحمت دامت برکاتہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا ایک دوست پاکستان سے آیا اور اس نے رمی جمار کرنا تھا۔ اس کو بتایا گیا بھئی یہ جو پلر کھڑے ہیں یہ ادھر شیطان جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں۔ اب وہ بھی سادہ تھا، وہ اس پلر کے اوپر ہی چڑھ گیا اور جوتا لے کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اور جو حاجی تھے نیچے انہوں نے کہا یہ تو شیطان واقعی آ گیا ہے، انہوں نے اس کو پتھر مارنے شروع کر دیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ واپس آیا تو مکی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا کہ شیطان نے ہمیں پاکستان میں بہت تنگ کیا ہے، لہذا اس کو ہم خوب ماریں گے۔ میں اس کے اوپر چڑھ گیا اور پیچھے سے لوگوں نے مجھے پتھر مارنا شروع کر دیا۔ تو وہاں جا کر غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ وہ تشبیہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے سامنے جب شیطان آیا تھا تو انہوں نے اس ادا کے ساتھ اس کو پتھر مارے تھے کہ تو راندہ درگار ہے ہی ہے، ہمیں کیوں راندہ درگار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ان کو لٹانے کے بعد قبلے کی طرف رخ کروا کے چھری کو ان کے گردن پہ چلانا شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنی تیز چھری تھی کہ اس کو پتھر پہ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نازک جسم کو وہ کاٹ نہ سکا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چلنا۔
اور اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا کہ اس کو ذبح کرو، اور فرمایا کہ صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچا کر دیا ہے۔ اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے یہ جو مینڈا آپ کو دیا ہے اسی کو آپ ذبح کر دیں۔ تو آج تک جو بھی صاحب حیثیت ہیں اللہ رب العزت نے ان پر قربانی کو واجب کر دیا ہے، اور قربانی کرنا ان پر لازم ہے۔ جو بھی آدمی عید کے دن صاحب نصاب ہوگا وہ قربانی کرے گا، اور جو صاحب نصاب نہیں وہ قربانی لے آتا ہے اور ضائع ہو جاتی ہے تو وہ لازمی قربانی کرے گا، اس کے لیے چھوٹ نہیں۔ جب تک لایا نہیں اس پہ فرض نہیں، اور جب لے آتا ہے تو پھر وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں۔ صحیح العقیدہ آدمی آپ کے ساتھ قربانی میں شامل ہو، ایک آدمی کا بھی عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو جتنے بھی آپ کے ساتھ ساتھی ہوں گے کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ 7 آدمیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی 6 آدمیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی نے یہ نیت کی ہے کہ مجھے گوشت مل جائے اور میں خوب اس کو پکا کر کھاؤں، یہ جو باقی 6 ہیں ان کی قربانی بھی گئی، ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کوئی بد مذہب آدمی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تو جتنے بھی باقی ساتھی ہوں گے سب کے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ جو آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ان کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، وہ بدبخت بھی آپ کے ساتھ قربانی میں ہوگا تو آپ کی قربانی سب کے سب کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قادیانی آپ کے ساتھ شامل ہو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ شیعہ مذہب کا بندہ ہو چاہے کتنا ہی اچھا ہو آپ کی قربانی سب کے سب کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو اولیاء اکرام کو برا بھلا کہتا ہے اور صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے ساتھ اگر وہ شخص شامل ہے تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ حرام کا پیسہ جس کا ہو وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، اس کی قربانی نہیں۔ اور ابھی تو علماء نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ جو شخص کسی کو قسطوں پر چیز دیتا ہے اور قسط لیٹ ہونے پر وہ جرمانہ لیتا ہے، اس شخص کو بھی قربانی میں شامل مت کرو، وہ آپ کے ساتھ شامل ہوگا تو آپ کی قربانی کو خطرہ لاحق ہے۔ یہ باتیں ہیں جو مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ یہ لوگ جب قربانی میں شامل ہوں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں چلتی ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اپنا ایک کوئی آدمی کہے کہ میں نے سارا گوشت اپنے لیے رکھنا ہے تب بھی جائز ہے،
اور اگر اپنا حصے بنا کر دیتا ہے تب بھی جائز ہے، لیکن قربانی جو بھی بالغ آدمی ہے اور صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک سربراہ قربانی کرے تو اس اکیلی کی قربانی ہوگی، باقی جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ جتنے صاحب نصاب آدمی ہوں گے سب کے سب اپنی قربانی کریں گے۔ ایک بات اور یاد آئی، اس کو کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں عشرت جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ گھر کے تمام افراد جو صاحب نصاب ہوں گے سب کے سب اپنی قربانی کریں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو مسئلہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگا جی میرے گھر میں فریج چھوٹی ہے۔ انہوں نے کہا یار قربانی کے ساتھ تیرے فریج کا کیا تعلق ہے؟ کہا ہم 7 بھائی ہیں تو ہم 7 قربانیاں کریں گے، تو فریج چھوٹی سی ہے سارا گوشت کیسے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا سارا گوشت کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے ایسے کا رکھو، باقی لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں۔ جتنے بھی مرد ہیں یا خواتین ہیں وہ صاحب نصاب ہوں تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومقتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم علي وفاطمة خيرة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولديه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبه أحبهم فمن أبغضهم فببغضه يبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد